ہر آدمی جو سینے میں ایمان رکھتا ہے، کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سنور جاؤں، میرے اخلاق، میرا کردار، میرے اعمال، ان میں حسین تبدیلیاں واقع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے انسان کوشش بھی کرتے ہیں، جد و جہد بھی کرتے ہیں، رستہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ میں اس رستے کا مسافر بن جاؤں جو رستہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خطا کاروں میں سے ایک بہترین خطا کار بھی ہے خطا کار اور بہترین خطا کار۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو خطا کے بعد سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بدلنا چاہیے، جو ندامت محسوس کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ انسان سنورنا چاہتا ہے، بدلنا چاہتا، اور اگر خود وہ بدل نہیں بھی پا رہا باوجود کوشش کے، لیکن اس سے بھی زیادہ اس کے دل میں ایک بڑی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد سنور جائے۔ بہت جھوٹا آدمی بھی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جھوٹ بولے، اس میں یہ غلطی پائی جاتی ہے، اس سے یہ خطا ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں بعض اوقات غلط بیانی کرتا ہوں، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا غلط بیانی کرے۔ جو آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے کسی خطا میں، کسی غلطی میں، کسی جرم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس رستے پہ چلے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو کمزوریاں، جو غفلتیں، جو سستیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں وہ میری اگلی نسل میں نہ پائی جائیں۔ کیا کرے؟ سنورنے کا رستہ کیا ہے؟ بدلنے کا رستہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر درست ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سی راہ ہے؟ تو قرآن مجید نے ایک مضبوط رستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو مانگی جا سکتی ہے نا جی، کیوں جی؟ قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ موبائل آپ کے پاس رہنا اور میں نے جانا ہے، لیکن آپ کی ساری توجہ موبائل پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 2-4 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے، سب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہوتی ہے، جو دلوں میں تقوی پیدا کرتی ہے۔ 10 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہو اور 9 اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جائیں تو امید ہے 10واں بھی بیٹھا نہیں رہے گا، وہ بھی کہے گا یار اب سارے جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کے اندر مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ذرائع علم کو بیان کرتے ہیں کہ انسان عالم کیسے ہوتا ہے۔ تو فاضل بریلوی نے ان میں سے ایک ذریعہ یہ بیان کیا ہے کہ صحبت علماء بھی آدمی کو عالم بنا دیتی، صحبت علماء سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، صالحین کی۔ اور یہ آپ چھوڑ دیں بات کرنی کہ ہمیں صالحین ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون کون بندہ اچھا ہے، ہمارے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے، ہمارے دائیں بائیں اچھے لوگ ہوتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا کسی کے پاس بیٹھنے کا، وقت گزارنے کا، ہماری طبیعت نہیں ہوتی تربیت کے لیے کہیں جانے کی۔ ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں آج کل کسی کو مشہور آدمی سمجھ کے فوٹو کھنچوانے،
یا کسی ایسے شخص کے پاس جہاں جا کے ذرا گپ شپ کا موقع ملے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے۔ اچھی صحبت، صحبت صالحین اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا انسان کے لیے سانس لینا ضروری۔ اگر آپ کو صالحین کی صحبت میسر نہیں آتی، آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا نہیں ہے جو آپ کو تقوی کی طرف مائل کرے، آپ کیسے عبادت کی طرف رجحان کریں گے؟ آپ دیکھیے نا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کو اور سیدہ خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کون سا طریقہ ہے، چونکہ شیر خدا کی عمر مبارک ابھی چھوٹی تھی، کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا یہ دین اسلام ہے۔ کہتے رب نے توفیق دے دی، پیر والے دن نبی پاک نے اعلان نبوت کیا اور منگل والے دن میں نے سرکار کے ساتھ نماز پڑھا۔ اس نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ صحبت صالحین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر مصلی بچھا لیں، نماز کا ارادہ کریں، تو آپ کا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے، جسے پتہ بھی نہیں نماز کیا ہے، وہ بھی آ کے مصلی پہ لیٹ جاتا ہے، سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو آپ کریں گے بچے بھی وہی کریں گے۔ آپ کے بچے آپ کو گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا خیال آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے پاس جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جس درویش کے پاس جایا کرتے تھے، بظاہر انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اتنا بڑا ان کا علمی نام اس لحاظ سے نہیں پکارا جاتا تھا، اگرچہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن شہرت اس عنوان سے نہیں تھی۔ لیکن اپنی تربیت کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی۔ اگر دوست اور ارد گرد کا ماحول نہ بدلے، ماں باپ کے لیے جہاں یہ ضروری ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے، ضروریات کو جمع کرے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو صالح بنائیں، گھر کے ماحول کو نیک بنائیں۔ اگر ماں باپ کوئی بات کرتے ہوئے ایسا لفظ بولتے ہیں جو اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، تو وہ بھی بچوں کو بدخلق کرتا ہے۔ اپنے ماحول میں خوبصورتی لانے کے لیے اچھی صحبتیں، نیک لوگوں کے پاس آنا جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان کا تعارف بن جاتے ہیں اس کے دوست۔ لہذا کریم فرماتے ہیں دوستیاں دیکھ کے لگایا کرو۔ تم دیکھو تمہارا دوست کون ہے، کس کے پاس آتے جاتے ہو۔ یہاں ہم سیاسی بیس پہ دوستیاں لگا لیتے ہیں، کوئی دنیاوی کام پڑ گیا تو کام نکل آئے گا، کوئی مشکل حل ہو گئی تو، اور بعض ایسی جگہوں پہ بھی دوستیاں لگا لیتے ہیں جو بہرحال درست نہیں ہے۔ اچھی صحبت، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ایک شخص حج کرنے گیا تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، یا مینا میں جاتا تھا، یا مزدلفہ میں جاتا تھا، یا عرفات میں بیٹھا تھا، تو ہر جگہ ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو صالح بنا دے۔ تو جو لوگ اس کے زیادہ ساتھ تھے، جنہوں نے کئی دفعہ اسے یہ بات دہراتے اور یہ عمل دہراتے دیکھا تھا، وہ کہنے لگے میاں دوستوں کو نیک کر دے، کچھ اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں، یہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر میرے سارے دوست ٹھیک ہو گئے، نیک ہو گئے، تو میں خود بخود ہو جاؤں گا، چونکہ وہی میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، وہی میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی میرے سفروں میں ساتھ ہو۔ صالحین کے پاس بیٹھیں، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اور اسی سے ملتی جلتی یہ بات عرض کروں گا، گفتگو بھی اس شخص کی سنیں اس کی گفتگو ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا باعث بنے، ہمارے صالح اعمال کی طرف رغبت کا باعث بنے۔ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بے باک کر دیتے ہیں۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائیں تو بعض ایسی جگہوں پہ بھی گفتگو ہوتی ہے جس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے عملی
کہ طرف رغبت دی جا رہی ہے. یعنی تقریر کرنے والا اگر کہے کہ تو اپنی نمازاں سام کے رکھ ساڑکو تے عشق ہے، تو اسے پوچھا جائے گا کہ نماز عشق رسول نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو عشق رسول میں صرف محفل ہی کرائی جاتی ہے، عشق رسول میں لنگر ہی کھایا جاتے ہیں، نماز بھی عشق رسول میں پڑھی جاتی. تو یہ کیا آپ لوگوں کو فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ جس سے بے عملی ظاہر ہو رہی، بدعملی اور خرابی پیدا ہو رہی؟ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صالح تھے، نیک تھے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں جا کے بیٹھے کہ ان کا سارا مزاج ہی بدل گیا، حلیہ ہی تبدیل ہو گیا، رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا. آپ یہ لوگ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم مانے چاہے نہ مانے، ہم دوسروں کا اثر قبول کرتے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دوسروں کا اثر انسان قبول نہ کرے، انسان پر اثر ہوتا ہے. اچھی صحبتیں، علماء کے پاس آنا جانا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کے پاس رہنا. بہت بڑے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، بڑا مضبوط حافظہ اللہ نے عطا کیا. جن لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں وہ بھی امام اعظم کے مقلد ہونے پر فخر کرتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی قوت عطا کی تھی، تقوی عطا کیا تھا. اتنا علم ہے، اتنا فضل ہے، اتنی رعنائی ہے، اتنا حافظہ ہے، اور پھر اللہ نے حکمت عطا کی ہے. امام صاحب کو مسائل نکالنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا امام جعفر صادق کی صحبت میں جا کے بیٹھا کرتے، ان سے فیض لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو مجھے امام جعفر صادق کی صحبت میں ملے ہیں تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا. مجھے وہ 2 سال کی جو نیک آدمی کی صحبت تھی، اس صحبت نے میرے اندر تقوی پیدا کیا، عبادت کا نور پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی. میرے بھائیوں، خدا را اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو صالح اور خوبصورت سوسائٹی دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ کثرت سے استغفار کریں ان کی صحبت میں بیٹھا کرو. جو لوگ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوں ان کے پاس بیٹھا کرو. وہ عاجز لوگ ہوتے، وہ رب سے ڈرنے والے ہوتے، اس لیے کہ انہیں اپنے گناہوں پر ندامت ہوتی، انہیں احساس ہوتا. یہ جو ہمارے بزرگ تھے جن کے ہم عرس مناتے ہیں، جن کی ہم یادوں میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف شاگرد نہیں ہوتے تھے، یہ با ادب شاگرد ہوتے تھے. انہوں نے صرف دین نہیں پڑھا ہوتا تھا، انہوں نے تھوڑے جوتے بھی سیدھے کیے ہوتے تھے اساتذہ. یہ منسلک ہوتے تھے، فخر کرتے تھے اپنے مشائخ کی نسبتوں پر، اور پھر یہ کہیں مرید بھی ہوتے تھے، کہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے بھی وقت گزارا ہوتا، کہیں اخلاقی تربیت بھی کی ہوتی تھی. میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، چھوٹے منہ سے بڑی بات. آج تو ہمارے مذہبی سٹیج اور مذہبی لوگ اور جلسے اور نعتیں اور آنا اور جانا اور سٹیٹس اور ویوز، اور جناب اتنا چل گیا اور اتنا بن گیا. ہم کیا دیں گے سوسائٹی؟ کیا سیکھیں گے لوگ اس ماحول سے، جس ماحول میں صرف کھینچا تانی، جس ماحول کے اندر اس طرح کا نظریہ بن گیا کہ چھپ جانے کو جی چاہتا ہے. دل کرتا اٹھ بلے آ چالو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. ماحول ہی اور طرح کا ہو گیا، رنگ ہی اور طرح کا ہو گیا، کوئی اسلوب ہی نہیں رہ گیا. صحبت لوگوں کی بدل گئی. صالحین کے پاس بیٹھے، اچھی باتوں کو سیکھیں. اور پھر ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی. آپ کسی سے خوبی لے لیں اور خامی چھوڑ دیں، کوتاہیوں سے صرف نظر کریں. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا
کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکا۔ آپ سیکھیں، آپ خیر لے لیں جس سے ملتی، اس خیر کو اپنے دامن میں ڈالیں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے غلطیاں کمزوریاں دور کرنی شروع کریں، ورنہ ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ انسان کو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دفعہ کہا گیا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے وہ ڈھونڈ کے لائیں، تب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ پوری بستی میں سے نیک آدمی تلاش۔ مکتوبات 2 صدی میں صوفیاء اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سب سے نیک آدمی ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے۔ اب کہا گیا اس کے ذمے لگائیں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے ذمے لگایا کہ بستی میں سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ نیک آدمی کے ذمے لگایا کہ سب سے، میرا خیال ہے یہ میرے ذمے لگتا تو 2 بندے نیک بچنے تھے، ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے، باقی سارے گناہگار تھے۔ جو میری ہاں میں ہاں نہ ملا ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، آج کل لوگ حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے، اپنے اپنے گروہ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو گناہگار کو ڈھونڈ کے لا، تو وہ کہنے لگا حضور مشکل کام ہے، میں نے وہ اینک لگائی نہیں جس سے لوگوں کے گناہ نظر آئے۔ فرمایا نہیں، بس یہ کوئی پیار کی بات ہے، میں تجھے کہتا ہوں۔ تو اس بندے نے نظر ڈالی اور کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد مقررہ وقت پر وہ بندہ ڈھونڈ کے کسے لایا؟ اپنے گلے میں رسی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما، تڑپ کے رویا، کہنے لگا حضور کچھ لوگ مجھے گناہگار محسوس ہوئے تھے، پر ان کے گناہوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کا صرف شک تھا، اپنا مجھے پاک ہے۔ مجھے پتہ سارا ہے سردار نوکیتیاں دا، من نانم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں، مجھے اپنی خطاؤں کا پتہ ہے، مہربانی کرے میں ہی گناہگار ہوں۔ تو حضرت کلیم فرمانے لگے اب سمجھ آئی ہے تجھے اللہ نے کیوں شان عطا فرمائی؟ میرے بھائیوں، اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اچھے لوگ۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ ہوئے انہیں ناراض آنا، میں پہلا گزارش کی تھی نہ ہویا جو مرید بھی بڑے، ہاں ناراض نہ ہونا۔ اگر کوئی تگڑا پیر سمجھ کے مرید ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو۔ ہاں اگر کسی سیاسی بیس پہ بیعت ہو گئے ہو تو جعلی مرید ہو۔ مرید بھی جعلی کیوں؟ کہ تو اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ میں طویز اچھا مل جائے گا اور کام چل جائے گا، اس لیے مرید ہو گیا ہے کہ ہو رش بڑا ہے، ذرا معاملہ آگے چلا جائے گا۔ وہ سینکڑوں سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے کہا تھا رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ تے جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ تو مال کے طالب ہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ تو مال کے لیے آئے۔ یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسے کوئی پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے جو گلے میں رکھو نوٹ ختم نہ ہو۔ یہ تزکیہ نفس کے لیے تو آئے نہیں، تربیت کا تو مزاج ہی نہیں، سیکھنا تو چاہتے ہی نہیں۔ اور پھر میں کیا عرض کروں، جب پیروں کی لڑائیاں مرید سلجھائیں گے تو ان کی تربیت تھوڑی ہوگی، ان کی کوئی تربیت ہوگی نہ تو پتہ چل جائے گا کون کون اپنے نفع کے لیے مجھ سے کیا کرا رہا۔ اچھی صحبتوں میں بیٹھے اور صالحیت کا مزاج اختیار کریں۔ میں اور آپ جس معاشرے میں وقت گزار رہے ہیں یہ معاشرہ ہجوم بنتا جا رہا، ہر آدمی ایک نئی سوچ اور ایک نیا زاویہ نگاہ پیش کرتا ہے، الجھے ہوئے خیالات، بکھری ہوئی سوچیں، وسوسوں کا غلبہ، ٹوٹتی بکھرتی باتیں، چھوٹی چھوٹی گروہ بندیاں، چھوٹی چھوٹی اہل حق کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گروپ، یہ انداز درست نہیں ہے۔
اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اپنے بزرگوں کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، کردار کو سنوارنے کے لیے، لب و لہجے کو بدلنے کے لیے۔ آپ اللہ کے بندے جو ہوتے تھے ان کی خدمت میں جو بیٹھتا تھا اس کا رنگ بدلتا تھا۔ میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، وہ بار بار دعا مانگتی، یا اللہ راضی ہو جائے۔ تو حضرت رابعہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی چلے بس کریں، کچھ آگے بھی مانگیں۔ تو کہنے لگے آپ کیوں اس پر ناراض ہو گئی ہیں؟ تو فرمانے لگی پہلے جتنے لوگ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یہ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا، یہ سارے اللہ سے راضی ہیں؟ یہ سارے اللہ سے، کیونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ بھی بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اللہ سے راضی ہو۔ وہ صبح شام شکوہ نہ کرے کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ وہ ہر وقت شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ بندے سے راضی ہو اور بندہ بھی اپنے اللہ سے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جا، وہ تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہوگا۔ راضی رہنا سیکھے۔ بڑا ہی شکوہ ہے لوگوں کی زبانوں پر، بڑے ہی شکوے۔ ہم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں، نہ کوئی ادارہ چھوڑا ہے پاکستان کا، شکوہ کر کر کے، اعتراض کر کر کے، نہ کوئی جماعت چھوڑی ہے، نہ کوئی مذہبی آدمی کو ملتا ہے آپ کو جو ٹھیک ہو، کوئی نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، سب ختم ہو جائے میں بچ جاؤں، سب کے خلاف مہم چلاؤ۔ شریف رکھیں جی، تھوڑی دیر بات کرنے دیں، آپ کا انتظام بڑا اچھا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات مکمل کر لوں اور بات کو سمیٹتا ہوں۔ بھائیو، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ ہر شخص کی ہر مقام پر ضرورت ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے ہمارے ہاں یہ الا ماشاء اللہ ساؤنڈ چلانے والے کی۔ کبھی کسی نے اسٹیج پہ بیٹھے دیکھا اس کے گلے میں کبھی کسی نے ہار ڈالا ہے؟ لیکن اگر ساؤنڈ ہی نہ چلے، محفل چلتی ہے تو قدر مانو نا، اس کی بھی کوئی قدر ہے۔ یہ الیکٹریشین جو پنکھے لگاتا ہے اور چلاتا ہے، یہ آج نہ چلے ہوئے ہوتے تو کتنی گھٹن ہو جاتی، لیکن کیا قدر ہے۔ ہر شخص جہاں ہے وہ راضی رہے کہ رب نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑی شان سے، اپنے مالک کی رضا پہ اور تقسیم پہ راضی رہے۔ میں اکثر محبت سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہوں، جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، یہ بطور شکر کے کہتے ہیں۔ تو اچھی صحبت اختیار کرے، ان لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس بیٹھنے سے شکر مزاج میں پیدا ہو، صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، بردباری پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طبیعت پیدا ہو۔ نکل آئیں کیمروں کی دنیا سے باہر، اور نکل آئیں آپ لائکس اور کمنٹس کی دنیا سے باہر، اور مہربانی کریں اس دنیا شیشوں کے اندر نہیں، شیشوں کے باہر ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوتا ہے، نہ کہتے ہیں آم کا موسم ہے، کنوں کا موسم ہے، یہ رمضان نہ نیکیوں کا موسم ہے، اور صرف نیکیوں کا موسم نہیں، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں تربیت کی جا سکتی ہے، اپنی تربیت پر توجہ دیں، روزہ بھی رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط بھی رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ انکساری، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ درگزر، یہ شفقتیں، یہ سچائیاں، یہ دیانتداریاں، ان کو آپ تقسیم کریں۔ نوجوانوں، یاد رکھنا، کپڑوں سے، لباس سے، گاڑیوں سے، مہنگے موبائل سے کبھی بھی ہماری زینت نہیں ہوگی۔ انسان کی زینت اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی، اس کی کردار سے ہوتی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہو نا، ٹوٹا ہوا ٹیبل آگے رکھا ہوا ہو، اور وہ معمولی
سرکاری ملازم ہو تو بہت بڑا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ بڑا دیانتدار ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا، لوگ ڈر رہے ہوتے۔ یہ ڈر اس کے کپڑوں کا نہیں، اس کے کردار کا ہے، یہ اس کے لباس کا روب نہیں، یہ اس کی دیانتداری کا روب ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے یار یہ تو بندہ بڑا اصول پسند ہے، لیکن 6 کروڑ کا گھر ہو، 2 کروڑ کی گاڑی ہو، 10-15 ملازم ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ کہہ دیتے ہیں کرپشن کا پیسہ ہے۔ چھوڑو جی، پتہ ہے ہمیں۔ یاد رکھنا کبھی بھی روب اور زینت لباس سے نہیں ہوتی، کردار سے ہوتی۔ کردار میں بلندی لے آئیں گے، لب و لہجے میں مٹھاس لے آئیں گے، آپ کا رویہ دیانتداری کا ہو جائے گا، آپ اور کسی کو سکون دے نہ دے، آپ خود اپنے اندر بڑی ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اپنی تلاش ایک ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی، دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا، کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔ صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہو، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے ہیں، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے ہیں، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاح ہے جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں، اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ نے ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری جس کے ساتھ رسیاں بنی ہوئی کی وہ نیچے پھینکی، نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا، انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دانا کو اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا۔ وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے، تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا، لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا، تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی۔ فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا، تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو۔ تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے، سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں۔ اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا۔ بادشاہ آدمی تھا نا، ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں، جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا، کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا؟ فرمایا سن، اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے، پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا،
پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلان دن آ جانا، پھر میں آتا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی، پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا۔ جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا، لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ جب تم نے چاہا ہے تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا، فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے فضل فرمایا۔ اللہ کریم نے رستہ دیا ہے، فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں، فاتبعونی، محبوب کی غلامی کرو، نبی پاک کے نقش قدم چلو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہو گئے، وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے۔ محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو، سکون حاصل ہو، معرفت حاصل ہو۔ محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں۔ مثلا دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دولت کوئی بری چیز نہیں، اگر حلال کی ہو، ضروریات کے لیے ہو، بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے، لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے، پیاس اور بڑھتی۔ یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے، جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی، یہ اور بھوک لگاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے۔ بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا، یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو، کوئی نجی زندگی نہیں رہی، بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے۔ حضرت علی نے مبارک کی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود۔ دولت کی محبت، شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے، اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو، فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ ذرا تصور میں بات لانا، بکریوں کا ریوڑ ہے اور 2 بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور کھلے چھوڑ دیے جائیں، مانا یہ کہ انہیں منع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ اندر سے پورے طور پہ بندہ اجڑ جاتا، تباہ ہو جاتا، بیکار ہو جاتا، لیکن وہ بیچارہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ دیکھ لیں کبھی لوگوں کی زندگیاں ایک ریموٹ کی طرح ہو گئی، مشینی زندگی جیتے ہیں۔ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اخلاص کے ساتھ یا اپنے لیے یا اپنی رضا کے لیے بہت سارے کام اپنی رضا سے کر ہی نہیں رہا، میں تو ڈھیر سارے کام مجبور ہو کے کر رہا ہوں، کیونکہ انہیں ہر صورت میں لوگوں کو راضی رکھنا، ہر صورت میں پیسہ کمانا۔ یہ ساری محبتیں خطرناک ہے، لیکن جو محبت بندے کو دل کو آباد کر دیتی ہے، باطن کو روشن کر دیتی ہے، ذہن کو پاکیزہ کر دیتی ہے، وہ رب رسول کی محبت ہے، نبی پاک کی محبت۔ حضور سے پیار کریں گے معرفت الہی حاصل ہوگی، یعنی آپ اکیلے میں بیٹھے نا فون سارے بند کر کے پڑھے نا ذرا تھوڑی دیر درود پاک، چھوڑ کے سارے کام پڑھے نا حضور کی سیرت پاک، حضور کے چند ارشادات کو پڑھے، اور وہ سنانے کے لیے نہیں، تقریر کرنے کے لیے نہیں، واز کرنے کے لیے نہیں، لیکچر دینے کے لیے نہیں، صبح مختلف گروپس میں شیئرز کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی تربیت کے لیے پڑھیں، اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو معرفت الہی نصیب ہو، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے آپ کو پہچاننے لگا ہوں، مجھے راحت
ملنے لگی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو، حضور کی شریعت کو، نبی پاک کے لائے ہوئے دین کو اپنایا جائے۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے یہاں لوگوں نے 4-5 چیزوں کو صرف سنت سمجھ لیا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ میں نے الحمدللہ زندگی میں کبھی داڑھی نہیں کٹوائی، جب سے آئی ہے تبھی سے اللہ نے توفیق دے دی۔ امامہ میرا ذوق ہے، حضور کی بڑی عظیم سنت ہے۔ مسواک اتنی محبوب ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے رہے۔ تو یہ عظیم سنتیں ہیں، امامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، لیکن صرف یہی سنتیں نہیں، سچ بولنا بھی سنت ہے، دیانتداری بھی سنت، دل صاف رکھنا بھی، بولیے خیر خواہی کرنا بھی، تھوڑا سا کسی کے لیے احسان کر دینا، قربانی دینا، یہ بھی۔ وہ 4-5 سنتیں آپ نے سمجھ لیا کل دین، یہ فلانا بندہ بادشاہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے، لیکن اور بھی بڑی چیزیں ہیں۔ سنت اور شریعت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ کو اس وسعت کو سمجھنا پڑے۔ نبی پاک علیہ السلام نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سید الرسل ہیں، شافع محشر ہیں۔ موبائل والے دوستوں میری طرف دیکھو یار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی شانیں۔ حضور نے ڈوبا ہوا سورج عصر پر لوٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، درختوں نے سجدے کیے، پتھروں نے کلمے پڑھے، سب شانیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جس چیز سے میرے نبی کریم علیہ السلام کو لوگ جاننے لگے تھے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ یہ سچ بولتے ہیں، یہ امین ہے، یہ دیانتدار ہے، لیکن آج لوگ بلا وجہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، بلا وجہ ہی لوگ بددیانتی کیے جاتے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، یعنی ان کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، بلا وجہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں، وہ جناب بڑا فضل ہے، یہ کر دیا وہ کر دی۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی شیخی بکار دی، وہ بعد میں مذاق اڑاتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈینگے مار۔ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، با وقار رکھنا، وزادار رکھنا، طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا، سنجیدگی لانا، انسان کا سچ بولنا، تھوڑے دعوے کرنا زندگی میں، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا رکھتا۔ لیکن جو ملے اسے کہنا کوئی حکم ہوا تو بتانا، بھئی آپ ہم کیا کر سکتے ہیں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا وسیع مفہوم ہم نہیں اپناتے، مجھے بتائیے سچ بولنا اور دیانتدار ہونا، جہاں سے محبوب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی نعت تھی جو لوگ کہا کرتے۔ نوجوانوں سچ بولو گے تو تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارا معاشرے میں اعتبار بڑھ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا، اسے اپنے لفظوں کا بھرم رکھنا آتا ہے، یہ اپنے جملوں کی لاد رکھنی جانتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو اپنائیں، آپ کسی مقام پر بھی ہو، کوئی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ سچ بولیں، دیانتدار رہیں۔ ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے نا صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے کہ دین قبول کر لو، اور اسلام کی روشن تعلیمات سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں روشناس کرایا، کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی۔ تو شاہ روم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ تو دین میں آ جا۔ یہ بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر چیزیں جذباتی ہوتی ہیں نا، فیصلے بھی جذباتی، نعرے بھی جذباتی، جماعتیں بھی جذباتی نعروں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پورے طور پر دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں، گہرائی میں بھی اترتے ہیں اور گہرائی میں بھی جاتے ہیں۔ تو شاہ روم بڑا سیانہ آدمی تھا،
اس نے کہا یار جنہوں نے دعوت نبوت کیا ہے کمال کر دی، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، لوگوں کو بھی، کوئی ان کے علاقے کا سردار یہاں آیا ہونا تو اسے بلا کے لاؤ۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں ان دونوں وہاں گیا ہوا تھا، مجھے بلا کے لے گئے، مجھ سے تعارف پوچھا تو میں نے کہا یہ محبوب علیہ السلام رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ کہا تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے کہا تعلقات یہ ہیں کہ ہم جنگیں لڑتے ہیں آپس میں، کیونکہ ابھی تک تو یہ دوسری طرف سے سپہ سالار بن کے جاتے تھے، ہم شدید مخالفت کرتے ہیں معاذ، کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی کچھ اور رنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اپنے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، بہت سارے سوالات شاہ روم نے پوچھے۔ جوانوں غور کرنا میری بات پر، بہت سارے سوالات کے اندر ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ بتائیے کہ جس محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، تو پھر بات دہرائی، تو پھر زبان حال سے بولے، کہنے لگے دیکھیے وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت اپنی جگہ، وہ میری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے اور سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے اور ان کی گود میں بیٹیاں بیٹے کھیلتے بھی دیکھے ہیں، ان کے مقدس کچھ بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے، مخالفت اپنی جگہ پر مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچی نکلتا ہے۔ کیسے میں بات کروں آپ کے ساتھ کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے جھوٹ سکھا دیے ہیں اور ہم نے انہیں اس بات پہ لگا دیا ہے کہ بس کہہ دو جان چھڑاؤ، تو کیا سوسائٹی لوگوں کو آگے دے گی اور کیا معاشرے کے اندر پیغام پھیلے گا؟ میرے عزیزو، ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر چلنے لگا، تو میں نے کہا اتنے سوال اتنے جواب، کوئی رزلٹ بھی تو دے۔ کہنے لگا رزلٹ تو نکل آیا ہے، نتیجہ تو برآمد ہو گیا، بات تو ساری واضح ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا سردار آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو بات تو سچ ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا، حضور علیہ السلام کی اتباع کا، تعلیمات کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے قریب چلے جاؤ، معرفت الہی نصیب ہو، جینے کا سلیقہ ہے۔ میں بڑے بڑے مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو پریشان دیکھتا ہوں، بڑے بڑے مہنگے گھروں میں لوگوں کو بے سکون دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں سے اترتے ہوئے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اترتے ہی رستہ بھول گئے ہیں کہ مجھے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا۔ ذہنی کوفت نے، ڈپریشن نے، انزائٹی نے توڑ کے رکھ دیا لوگوں کو۔ لوگ چیزوں کو سلجھاتے سلجھاتے اپنے آپ کو لوگوں کی گڈ بک میں لاتے لاتے خود کہیں کھو گئے۔ کیا کام ہے کرنے کا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ساری باتیں سننی چھوڑ دیں، ہر ایک کی گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں۔ ایک ہی رستہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے کہ فتبعون، ہر جگہ سر تھوڑی جھکاؤ گے، بس میرے محبوب کی غلامی کرو۔ حضور نے جو کہا ہے، جو بیان کیا، پہ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو بڑا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا کیا وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا، او یک جنبش قلم سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے عمر بھر محنت کرنے والے باپ کو کہہ دیا کہ ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج حالات اور نہ ہوتے، دیکھیں وہ آپ کے ساتھ والے کہاں نکل گئے۔ نہیں، باپ کو ہی کہہ دیتے۔ تو جو اتنے بڑے محسن کے بارے میں رویے اس طرح کے ہو جائیں تو آپ کیا توقع کرتے؟ کسی اور کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ الا ماشاءاللہ، جو حضور کہہ دیں وہ کر جاؤ۔ ایک در کے ہو جانے سے انقلاب بڑا آ جاتا ہے۔
حضور کی سنت اور شریعت کو اپناؤ۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور سب نبیوں کو معصوم بنایا، ان کی سب ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، پیارا سا ہو جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی کیفیت بن جاتی، اسے پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے بہت بڑے، اور اس زمانے کے جو سردار ہوتے تھے ان کا تو ہاں کوئی لفظ ملازم اور نوکر تو ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے ہاں تو غلام کا لفظ بولا جاتا، تو فلانا میرا غلام ہے۔ اور یہ جو لفظ غلام ہے اس پر پھر جو تصور بنتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کسی نے دیکھا کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ یہ مشکل کام، آج بھی مشکل ہے۔ جو آدمی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے نا حقوق کے انسانیت پر، 1.5 گھنٹہ، اور اس میں جماعت اور تنظیم بنا رکھی ہے حقوق انسانیت پر، اس کا اور اس کے ڈرائیور کا لباس آپ دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا، اس کا اور اس کے ملازم کا رہن سہن آپ دیکھ لیں پتہ چل جائے گا، سب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو آپ نے تو بہت بڑی جماعت بنا رکھی ہے، آپ تو اس پر لیکچر دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں اس کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جس طرح کا لباس انہوں نے پہن رکھے اسی طرح کا ان کے غلام نے پہن رکھا۔ تو یہ عرب کے اندر بڑا بے موسمہ پھل تھا، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں تھا، لوگ ششدر رہ گئے کہ جناب کمال ہو گئی، اس طرح ہوتا نہیں۔ تو ایک شخص نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب یہ کیا، آپ نے اور آپ کے غلام نے جیسا لباس پہنا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار ایک دفعہ کسی غلام کو میں نے جھڑک دیا تھا، ایک دفعہ ہی پھر نبی پاک نے فرمایا زیادہ نہیں، علم و بس کریو یار، او یائی کوئی عرف تینو درکار۔ ایک دفعہ صرف حضور نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، یہ غلام تمہارے، بول کے بتانا، تمہارے، مان کے دیکھو ڈرائیور بھی بھائی ہوتا ہے، مان کے دیکھو ملازم بھی، مالی بھی، مزدور بھی، کچھ نہیں کرنے لگا بول دے، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائیاں دیکھ لو، کہنا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہے، اور 2 تاکیدیں بھی لگائی، فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا۔ فرماتے بس وہ دن اور آج کا دن جس طرح کا خود کھاتے ہیں اسی طرح کا ان کو بھی کھلاتے، جس طرح کا خود پہنتے اس طرح کا ان کو بھی پہناتے۔ ہم بھی دیتے ہیں کبھی کبھی ملازم کو جوڑا، کہتے ہیں میرے کپڑے رکھ لے، نوے ہی نے، یہ نوے ہوتے تو سن نہیں سن دے رہے، ان کو مسئلہ ہو گیا ہے، یہ کوئی نہ درزی بیچارے سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ یہ جب تک سنت شریعت کا یہ والا ذوق نہیں بنتا میرے عزیز، اتنی دیر تک معرفت اپنے آپ کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ سادگی، یہ حسن، یہ خوبصورتیاں یہ حضور کی سنت سے آتی ہیں، یہ آ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو اپنے رب کی معرفت بھی حاصل ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی آشنائی ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا ایک دن، فرمایا چل یار خریداری کے لیے چلے۔ کس کو؟ غلام کو ساتھ لے گئے، 2 جوڑے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا، دونوں ہی لے کر کے واپس آئے تو وہ چوک آ گیا جہاں سے حضرت مولا کائنات نے اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا اور غلام نے اپنے گھر جانا تھا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے بھئی وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دو، تو ظاہر ہے سادی سی بات تھی، مہنگا جوڑا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے، تو مہنگا جوڑا نکال کے دیا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے یہ نہیں میرے والا، شیر کی باتیں شیروں جیسی، یہ نہیں میرے جیسا، میرا تو وہ دوسرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں حضور، آپ دلیل دی اس نے، آپ مہنگا پہنیے، آپ آقا ہیں، میں سستا پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا چونکہ بہت بڑے عالم ہے،
بہت بڑے دانا ہیں، فرمانے لگے بیٹا اگر کسی دلیل سے تقسیم کرنا ہے تو میں دلیل دے دیتا ہوں، تو نے ایک دلیل دی ہے نا، ایک علت بیان کی ہے نا، ایک سبب بیان کیا کہ چلے اس طرح بانٹ لیتے ہیں، آپ آقا ہیں تو آپ مہنگے والا لے لیں اور میں غلام ہوں تو میں سستا لے لیتا ہوں، تو فرمایا چلو دلیل سے ہی بانٹ لیتے ہیں، تو مہنگا پہن لے تو کہ تو جوان ہے اور میں سستا پہن لیتا ہوں چونکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چلو دلیل سے اس دلیل سے بانٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز، یہ عاجزی، یہ پیار، یہ شفقت، یہ انسانیت، یہ انسان کو اللہ تک لے جاتی ہے، اور یہ حضور کا اسوہ نور ہے۔ ہم نہ کچھ چلوں کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اللہ تک، ہم کچھ مخصوص وظائف کے ذریعے جانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دن بھر جو مرضی کروں، رہوں اٹھوں بیٹھوں کھاؤں جیسا مرضی، میں رات کو 20 منٹ کا چلہ ہو اور سارا کچھ نور میرے اندر آ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ یہ دین نہیں حضور نے دیا کہ سارا کچھ چھوڑ کے فقط وظیفے پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ نوکری چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، فقط وظیفہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا نوکری کرو بس یہ کہ سچ بول کے کرو، تجارت کرو بس یہ کہ دیانتداری سے کرو، دین آپ کو جہاں ہے وہیں اللہ کی معرفت دیتا ہے، اپنے اندر وہ انقلاب لائے۔ जग सुता उठ के कोई नहीं खुश होंदा, बड़े सुत्तिया जगा के वेख्या कुत्ते जिहानी वफादार डिठा, टुक्कर सुक्का भी पाके वेख्या कर मालक दा हरगिज नहीं छड्डदा, बड़ी वार तरा के वेख्या तोता जद भी छड्डिए उड जांदा ते कईयां चूरियां पा के वेख्या जिस दरखत दा फल खाइए ओ सुक जावे ओनू वड्डीए ना, जिनू यार कहिए ओदे नाल रहिए, जग दी वे ताने पिछा हटिए ना, जदों पंड प्रेम दी चालीए लगे पार पावे ओनू सुटिया ना, मोहम्मद बूटिया मिले जे यार सुनी, झूठा झूठ लिए पिछा हटिए ना, सुता उठ के कोई नहीं खुश होंदा, बड़े सुतिया जगा के वेखे आए, बड़े सुतिया जगा के वेखे आए, बड़े सुतिया जगा के वेखे आए। हाँ
ਜੱਗ ਛੱਡਣਾ ਆਖਰ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਵਜੂਦ ਦਾ ਤਖਤ ਟੁੱਟਦਾ ਈ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਉਸ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਸੌਦੇ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਓਵੇਂ ਆਕੜਾ ਕਰੇ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਇਸ ਜਹਾਨ